تو بہرحال اس خندق کو کوئی کراس نہیں کر سکتا تھا. بہرحال ایک شخص تھا عمر ابن عبد ود. یہ عرب کا ایک مشہور جو سمجھ لیں کہ آپ جنگجو انسان تھا. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے. اتنی تیز یہ تلوار چلاتا تھا اور یہ کسی میدان جنگ میں کبھی اس کو مات نہیں ہوئی تھی. جب بھی کسی سے لڑا اس نے اس کو قتل کیا. اور یہ یعنی 90 سال اس وقت اس کی عمر ہو چکی ہوئی تھی. یہ بھی مشرکین عرب کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا. اس نے جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو جو ہے وہ ایڑی لگائی اور خندق پھلانگ کے دوسری طرف آ گیا. اب آ کے وہ للکار رہے کہ کوئی ہے آ کے میرا مقابلہ کرے. کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس شخص کے سامنے آئے, کیونکہ اس شخص کے سامنے آنے کا مطلب موت تھا. 3 دفعہ اس نے للکارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صرف سیدنا علی تھے جنہوں نے 3 دفعہ اٹھ کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج کو قبول کیا, لیکن 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کے بٹھا دیا کہ تم نے نہیں اٹھنا. وہ سیدنا علی کی ایک فضیلت باقی لوگوں کے اوپر ظاہر کرنی تھی کہ یہ اتنی دلیری دکھا رہا ہے, اور کوئی شخص نہیں اٹھا. 3 دفعہ سیدنا علی اٹھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو سے پکڑ کے بٹھا دیا. اب سیدنا علی کوئی اپنی بہادری کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے تھے, ان کی جو اندر جو ایک پیشن اور ایمان کا لیول تھا نا, وہ یہ تقاضا کرتا تھا کہ ایسی کی تیسی اس کی. تو بہرحال 3 دفعہ بھی جب اس نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو یعنی روانہ کیا. اور سیدنا علی کی اس وقت آپ دیکھ لیں عمر کتنی تھی, آلموسٹ 28 سال, 27 یا 28 سال عمر تھی. یہ اس وقت کا واقعہ. تو اب وہ جب سامنے آیا تو سیدنا علی کے جو والد تھے ابو طالب, ان کے ساتھ اس کی دوستی تھی عمر ابن عبد ود کی. اور اس نے کہا کہ یار تو کیوں میرے ہاتھوں مرنا چاہتا ہے, تو کسی اور کو بھیجو, میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا. تو سیدنا علی نے کہا کہ نہیں میں تیار ہوں, جب تم نے چیلنج کیا ہے تو میں مقابلے کے لیے آ گیا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں ہر شخص کو جو ہے نا وہ 3 دفعہ مہلت دیتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ اپنی 3 کوئی موت سے پہلے خواہشات کا اظہار کر دے, کیونکہ اس نے مرنا تو ہے میرے ہاتھوں, تو 3 خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے, تو میں اس کی 3 خواہشات پوری کر دوں. تو سیدنا علی نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نا تربیت کیا ہوئی ہے. کیونکہ غزوہ خیبر کے موقع پر بھی جب سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو اس وقت بخاری مسلم میں آتا ہے کہ علی پہلے ان کو دعوت دینا, اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو عمر ابن عبد ود نے کہا کہ نہیں میں تو ایمان تو نہیں قبول کروں گا. تو دوسرا سیدنا علی نے کہا کہ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ, کیوں لڑائی کے اوپر آمادہ ہوتے ہو, اور اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے, ہمیں بھی مشکل میں ڈالا ہے, واپس چلے جاؤ. تو اس نے کہا ہم تو لڑنے کے لیے آئے, واپس کیوں جائیں. اور تیسری خواہش پھر سیدنا علی نے کہا کہ میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تیسری خواہش سیدنا علی نے کی. ٹھیک ہے, تو بہرحال ایک وار کے اندر ہی اس کا کام تمام کر دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور اس کو جہنم واصل کر دیا عمر ابن عبد ود کو. یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا, اور اس کی اتنی ڈیٹرس پڑی مشرکین عرب کے اوپر کہ ان کے پاؤں پھر لڑکھڑا گئے. پھر کسی نے جرت نہیں کی دوبارہ خندق کو کراس کرنے کی, کیونکہ ظاہر ہے جب ان کا سب سے بڑا جرنیل جس کے اوپر ان کو مان تھا تو وہ ایک 27 سال کے لڑکے کے ہاتھوں مارا جاتا ہے, ظاہر ایک ینگ ایج کا بندہ. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی آ گئی, یعنی موسم کی سردی, پھر خیموں کی وجہ سے اکھڑنا, خیموں